السلام علیکم پاکستان، ویلکم ٹو ڈائلاگ، اور میں ہوں حیدر مہدی۔ جس طرح ہمارے جسم میں خون کی گردش سے ہم زندہ رہتے ہیں، اور اگر خون نہ ہو تو ہماری جان چلی جاتی ہے، باقی چیزیں کا جو سارا دار و مدار ہے وہ بلڈ کی سرکولیشن سے۔ اسی طرح کسی بھی نظام اور کسی حکومت کو چلانے کے لیے اس کو پاور اس کی ضرورت ہوتی ہے، انرجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور پاکستان میں پاور اور انرجی کا بحران جو ہے وہ پچھلے 10 سال سے ہمیں اس طرح بری طرح چپٹا ہوا ہے ہمارے ساتھ کہ لوڈ شیڈنگ در لوڈ شیڈنگ در لوڈ شیڈنگ۔ حکومت سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں جی ہمارے پہ تو 35,000 میگا واٹ ہے، لیکن لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے، بجلی کی نرخوں میں بڑھوتری ہوتی رہتی ہے، بہت سیریس چیلنجز ہیں۔ تو ہم نے سوچا کہ ایک ایسی شخصیت کو دعوت دیں جو اس سارے نظام کی ذمہ داری ہے حکومت پاکستان میں۔ ہمارے آج کے مہمان منسٹر آف پاور جناب عمر ایوب صاحب۔ عمر صاحب، ویلکم ٹو دا پروگرام۔ بہت شکریہ مہدی صاحب، تھینک یو ویری مچ حیدر بھائی۔ ویری ویلکم سر۔ عمر صاحب، یہ ایشو جو ہے نا، یہ ہم سن کے تنگ آ گئے کہ جی پاور، لوڈ شیڈنگ، آئی پی پیز، فیول، LNG، فلانا ڈمکانا، وہ چوری کر کے لے گئے، ڈسکو بن گئیں، گردشی قرضہ 1.4 خرب تک پہنچ چکا ہے۔ بہت عجیب سی ایک لینڈسکیپ ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا کوئی ایسا کوئی بندر ہے جو یہ کسی کو پکڑا نہیں جاتا۔ آپ منسٹر آف پاور ہیں، تو تھوڑا سا پلیز ہمیں اوور آل سمجھائیں کہ ایشو کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ حیدر بھائی، آپ نے اپنے پروگرام پہ مدعو کیا۔ میرا خیال ہے اس کا یا شروع ہم لوگ کریں تو سب سے پہلے ہم لوگ جنریشن سے شروع کرتے ہیں، ٹھیک، ٹرانسمیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں، بجلی کی ترسیل کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر ڈسٹریبیوشن کہ آپ اور مجھے بحیثیت صارف ہمارے میٹر پہ جب بجلی پہنچتی ہے تو یہ پورا ویلیو چین جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بجلی بنتی کیسی ہے، اس کی ترسیل، اور آخر صارف کو کہاں تک پہنچتی ہے۔ ٹھیک، آغاز اس کا کریں تو جس کی آئی پی پیز کے حوالے سے اب بات ہوتی ہے، جو آپ نے بات کی اور پروگرام سے کے شروع میں بھی آپ بات کر رہے تھے، تو ہم لوگ یہ شروع کریں کہ 1994 میں اس وقت کی حکومت کو محسوس ہوا کہ آپ کی بجلی کی شارٹیج آنے والی ہے۔ یہ پیپلز پارٹی کا دور تھا، تو انہوں نے آئی پی پیز کا اسٹرکچر اور آئی پی پیز کی پالیسی لائی، اور فیول آئل پہ انہوں نے اس کو تھرمل پاور سٹیشنز کو الاؤ کیا۔ اس کے بعد 2002 میں پھر پالیسی آئی، اور اس کے بعد 2007 میں آئی۔ یہ 3 آپ ڈیٹس یاد رکھیے گا۔ ٹھیک، اس وقت ہمارا انرجی مکس، یا ہم لوگ دیکھیں کہ ہم لوگ کتنا بجلی کہاں سے بناتے ہیں، تو آپ سمجھ لیں، جی آپ ذرا دکھائیے گا جو ہمارے پاس انرجی مکس، اور آپ بتائیے گا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پن بجلی جو ہے ہائیڈل، وہ ہماری ٹوٹل 30% ہم لوگ پن بجلی سے بناتے ہیں، جس پہ تقریباً آپ کے 27% سے 30% تک ہمارا ہائیڈل ہے، آپ کر لیں، اور اس پہ 4 جو ہیں وہ آپ کے پاور پلانٹس ہیں پرائیویٹ، اور باقی جو ہے وہ حکومتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ تقریباً آپ ڈیمز کی بات کریں، میں ہائیڈل کی بات کر رہا ہوں۔ ہائیڈل رن آف دا ریور بھی ہوتا ہے، ڈیمز بھی ہوتا ہے، سارے بھی ہیں، سب کچھ ہیں۔ ٹھیک، اس کے بعد پھر رینیویبل انرجی، یعنی کہ جو شمسی توانائی اور ہوا سے بنتے ہیں، وہ تقریباً 6% بنتا ہے۔ پھر آپ کا جوہری یعنی کہ نیوکلیئر سے تقریباً 4% بنتا ہے، اور یہ ٹوٹل آپ کریں تو یہ 40% بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ 60% جو ہے یہ آپ کا بن جاتا ہے تھرمل سے، جس کو ہم تیل کہتے ہیں، تیل سے ہم لوگ گیس اور تیل سے، LNG سے، اور تیل سے، یہ ٹوٹل آپ کا یہ اس وقت انرجی مکس، انرجی باسکٹ آپ اس کو کہتے ہیں۔ اچھا، اس پہ جب یہ شروعات ہوئی تھیں آپ کی تیل کی قیمتوں میں، تو اس وقت آپ کی تیل کی قیمت اتنی زیادہ نہیں تھی، تقریباً 8,000 10,000 روپے فی ٹن پر۔ پھر جس طرح کے تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا تو یہ 60,000 روپے فی ٹن تک بھی اس کی تیل کی قیمت چڑھی تھی۔ اتراؤ چڑھاؤ اس میں آتا رہتا ہے۔ اس وقت کتنی ہے؟ رفلی تقریباً اس کے قریب تقریباً یہ ہائی جو تھا $140 فی بیرل تک بھی گیا ہے، اور 50 کے قریب، $60 کے قریب آتا ہے۔ یہ پر بیرل کی حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ اہم چیز اس پہ حیدر بھائی یہ ہے کہ ہم نے اپنے انرجی مکس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، اور اس سے اہم بات یہ ہے کہ ہم نے جو اپنے ملک کے اندر ذخائر ہیں
ان کو کیسے لیوریج کرنا ہے اور ان کو کیسے ہم نے آگے توسیع دینی ہے. اس وقت ہمارے پاس پوٹینشل جو ہے ہائیڈل کا یا پن بجلی کا وہ 60,000 میگا واٹ ہے انڈس کیسکیڈ پہ. آپ بونجی سے لیں, آپ پیچھے سے شروع ہوتے ہیں, آپ کا بونجی آ گیا, آپ کا داسو آ گیا, آپ کا بھاشا دیا امیر آ گیا, آپ کا تھاکوٹ آ گیا, یہ انڈس کیسکیڈ پہ سارے پروجیکٹس ہیں. تو یہ سارے جو ہے دریا میں سے جو آپ نکال رہے ہیں, آپ دریائے سندھ. پھر تربیلا آتا ہے, تربیلا کے ساتھ پھر آپ کا مومند جو ابھی انشاءاللہ شروع ہوگا, مومند کے بعد دامیر بھاشا, مومند ہے دامیر, یہ شمال میں ہے, مومند آپ کا ویسٹ پہ ہے, یہ آپ کا سوات اور کابل ریور کے اوپر سے ہوتا ہوا یہ ریور انڈس میں آتا ہے. پھر نیچے آپ آتے ہیں, پھر کالا باغ کا مقام ہے, کالا باغ کے نیچے آپ پھر مختلف یہ کیسکیڈ پہ یہ پروجیکٹس آتے ہیں. کئی رن آف دا ریور یعنی کہ کئی وہاں پہ آپ تھوڑی دیر کے لیے پانی اس کا ٹھہراؤ کرتے ہیں اور پھر یہ نکل جاتا ہے. آزاد کشمیر میں آپ کے پروجیکٹس ہیں. تو یہ مختلف پروجیکٹس ہیں. ان کی یہ ہمارے ہم کہہ رہے ہیں کہ پوٹینشلی ہم اتنا بنا سکتے ہیں, یہ ہم لوگ بنا سکتے ہیں. اس کے عوض جو اس وقت ہم لوگ ٹوٹل ہائیڈل کر رہے ہیں وہ تقریباً 9.5 کے قریب 9,766 ہے میرے پاس. یہ ہے یہ آپ کے پاس. اچھا, ہائیڈل میں ابھی ایک بات ضرور یاد رکھیے گا کہ آپ کے پاس اس وقت یہ پوٹینشل آپ کی ٹوٹل ہے, ٹوٹل. اس میں اتراؤ چڑھاؤ آپ کا پانی کے مطابق آتا ہے. اس وقت آپ 500 سے 600 میگا واٹ بنا رہے ہیں موسم سرما میں. یہ 10,000 کی بجائے صرف 500 سے 600 بنا رہے ہیں. 500 سے 600 آپ کی, کیونکہ آپ کا جو پانی ہے وہ تو برف باری ہو رہی ہے جس وقت, تو کوئی بجلی نہیں بن رہی ہے, بہت کم. ہائیڈل کی 500 سے 600 آپ نے کہا, 500 سے 600. اس وقت ملک میں جو نیم پلیٹ یا انسٹالڈ کیپیسٹی کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں جی اتنی کیپیسٹی ایڈ ہوئی ہے. جو نیم پلیٹ کیپیسٹی ہے وہ آپ سمجھتے ہیں جس طرح انجن پہ لکھا ہوتا ہے 3,000 سی سی, 35,000 کے قریب, نہیں 31,000 کے قریب آپ سمجھ لیں. اچھا, اس کو ڈی ریٹ کر لیں تو تقریباً آپ کا 28 آ جاتا ہے. ڈی ریٹ کا مطلب, ڈی ریٹ کا مطلب ہے کہ کئی مشینری پرانی ہو چکی ہے, آپ اس کی ایفیشنسی پوری لے نہیں سکتے ہیں, اس کو آپ کم کر دیتے ہیں, 85% پہ آپ لے آتے ہیں, تو تقریباً آپ کا 28,000 آ گئی. 28,000 میگا واٹ کتنی جنریٹ کر رہے ہیں ہم؟ ہماری ریکوائرمنٹ تقریباً آ جاتی ہے موسم سرما میں 13,000 13,500, اور اتنی ہم لوگ جنریٹ کر رہے ہیں. اور اس میں سے 500 صرف کر رہے ہیں پانی سے, باقی پھر گیس سے, تیل سے, آپ کا نیوکلیئر سے اور باقی ذخائر سے. پر ایک بہت ضروری بات یہ ہے کہ یہ آپ کا 28,000 بھی جو آپ کا ہے, یہ آپ ازیوم کرتے ہیں کہ آپ کی ہوا چل رہی ہوگی, آپ کا سورج جو ہے وہ نکلا ہوگا, آپ کا پانی چل رہا ہے, آپ کا پانی چل رہا ہے, آپ کے پاس پوری جو سپلائی لائن ہے وہ چل رہی ہے, LNG کی لوکل نیچرل گیس, LNG فیول آئل ہے, سب کچھ A1 پرفیکٹ کنڈیشن میں. تو پھر آپ 28,000 پر آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگ ایک امپرفیکٹ ورلڈ میں رہتے ہیں. آپ کے پاس یا ہم لوگ یہ بات بھی کریں کہ چلیں آپ یہ بنا بھی لیں, وہ بنانے کے بعد آپ نے بجلی ٹرانسمٹ بھی کرنی ہوتی ہے. ابھی بنانے پہ رہیں, ابھی ہم لوگ بناتے ہیں پھر آگے آتے ہیں. بنانے میں ہم لوگ آئیں تو ہمارے اس وقت ہمارے لیے جو انرجی مکس ہمارا بن چکا ہے, ہم لوگ امپورٹڈ سورسز پہ ہمارا زیادہ انحصار, کوئلہ بھی ہے, LNG بھی ہے, فیول آئل بھی ہے, ہمارے پاس اس وقت انحصار جو ہے وہ امپورٹڈ سورسز پہ اس وقت زیادہ ہو رہا ہے. تین سورسز. ہم نے اپنی انڈیجنس سورسز پہ زیادہ زور ڈالنا ہے, اور یہی وہ وجہ ہے جس کے لیے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری رینیویبل انرجی, جو کہ اس وقت ہمارا ٹوٹل انرجی میٹرکس کا 6% حصہ بنتا ہے, اس کو ہم لوگ 2025 تک 20% لے کے جائیں اور 2030 تک 30% لے کے جائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پن بجلی اور ہائیڈل کو بھی بڑھائیں 30%, اور اس کے ساتھ ساتھ تھر کول اور ان کو بھی ہم لوگ لیوریج کریں. تو یہ انرجی مکس جو ہمارا لوکل سورسز کا ہے اس کو بڑھائیں. اور اس کی وجہ یہ ہے تکنیکی طور پہ, جس وقت ہماری حکومت بھی آئی اور ہم نے لوگوں کے ساتھ بات چیت کی, انہوں نے کہا جی یہ بڑا مشکل ہے, تو ہم نے اپنی ٹیم کو چیلنج دیا کہ کیوں نہیں ہم لوگ کر سکتے ہیں.
انہوں نے کہا جی گریڈ میں آپ کے گریڈ ہارمونکس افیکٹ ہوں گے. ہم نے کہا جی ٹیکنالوجی نہیں آ چکی. ہارمونکس یہ ہوتا ہے کہ جی آپ کا جو رینیویبل انرجی ہوتی ہے آپ کی سولر یا ونڈ وہ کبھی اویلیبل ہوتی ہے دن کے وقت آپ کی اویلیبل ہوتی ہے, شام کو نہیں ہوتی. ہوا سے جو بجلی بنتی ہے وہ جس وقت ہوا چل رہی ہوتی ہے تو آپ کے سسٹم میں آ رہی ہوتی ہے, جس وقت نہیں ہوتی تو نہیں ہوتی, تو اس کا اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے, کبھی اوپر آئے گی کبھی نیچے. پر اس وقت گریڈ ہارمونکس کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے وہ تکنیکی چیزیں آ چکی ہیں جو اس کو کنٹرول کر سکتی ہیں. تو ہم لوگ 30% گریڈ کے اندر مشین آپ کے پاس مختلف آلات ہیں گریڈ کے اندر جو کہ اس کو سٹیبلائز کرتے ہیں. اکوپمنٹ ہوتا ہے وہ اس انرجی سورس کو وہ سٹیبلائز کرتا ہے, تو وہ 30% اور اباو پہ ہم لوگ پش کر سکتے ہیں. وہ ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. اسمارٹ گریڈز کی طرف آ رہے ہیں, یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. یہ ہماری ایک انویسٹمنٹ ہوگی. دوسری چیز, اہم چیز یہ ہے کہ سولر انرجی میں آپ کی جو ٹیکنالوجیز ہیں اور جو پرائسز ہیں, سولر انرجی کچھ سال پہلے تک جو آپ کا ریٹ آتا تھا شمسی توانائی کا وہ 15 اور 16 سینٹ سے زیادہ فی یونٹ پہ آتا تھا. اس وقت وہ 4.5 سینٹ سے بھی نیچے تک آ چکا ہے. اور پروجیکشنز یہ ہیں کہ اگلے کچھ سالوں میں سولر انرجی جو ہے وہ 0.5 سینٹ یعنی کہ 1 سینٹ سے بھی کم پر یونٹ پہ آئے گا. وہ سستی ہو جائے گی. وہ سستی ہو جائے گی. اسی طرح ونڈ کے ساتھ ہم لوگ اس کو بھی لیوریج کرنا. بہت چھوٹا ہے, میں نے آپ کی پروجیکشنز یہاں بھی دیکھی ہیں, وہ نہ ہونے کے برابر, پر پھر بھی جہاں جہاں پہ اویلیبل ہے اس کو لیوریج کرنا چاہیے. عمر صاحب میں ایک سوال اس پہ پوچھوں, سوری میں, آپ نے کہا نا ہائیڈل کو سب سے زیادہ دیں گے. ہم لوگ سولر کو بھی, ہم لوگ کول کو بھی, ہم لوگ ہائیڈل کو, ہم لوگ جتنی بھی چیزیں ہیں لوکلی اویلیبل ہیں لوکلی ہم لوگ اس کو لیوریج کرنا. تو اس کے اندر ایک تو چلو سمجھ آتے ہیں بڑے بڑے ڈیم ہیں, اس میں آپ نے پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں کو بہت مدعو کیا کہ بھئی آئیں ہائیڈل میں آئیں, رن آف دا مل جو آپ کہتے ہیں, ہاں رن آف دا ریور, رن آف دا مل, رن آف دا ریور آپ یہ لگائیں. میں نے جو اس کے اوپر تیاری کر رہا تھا تو میں حیران ہو گیا عمر صاحب کہ کمپنیاں جن کو آپ نے بلایا, میں نے آپ سے مطلب حکومت, آپ نہیں, حکومت نے بلایا 2014, سابقہ حکومت, پرائیویٹ پاور انفراسٹرکچر بورڈ, آلٹرنیٹیو انرجی پاور بورڈ, فلانے سب نے بلایا, 2015 میں بلایا, 14 میں بلایا, آج 2019 ہو گئے ہے یہ ہمارا, وی آر سٹنگ ان دا منتھ آف جنوری, 13 جنوری, وہ ابھی تک کچھ نہیں ہوا. انہوں نے جناب فیزیبلٹیاں بھی دیں, پیسہ بھی لگایا, زمینیں بھی خریدیں. 15 آرگنائزیشنز ہیں جو آپ کے پاور سیکٹر میں ڈیل کرتی ہیں. دے آر رننگ فرام پلر ٹو پوسٹ. یہ انہوں نے مجھے خود بتایا, اور کہتے جی ہم بیٹھے ہیں, اور یہ تو ایسے ہے کہ ڈاکٹر کو آپ مریض جائے اسے کہیں یار یہ تمہیں بیماری ہے اور یہ دوائی ہے, اور وہ باہر جائے اور وہ کہیں جی آپ کو دوائی ہم نہیں لینے دیں گے. یہ کیسے آپ لائیں گے ان لوگوں کو اگر آپ, if the government is going to treat them like this؟ ابھی آپ کو بتاتے جی, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی وہ درست ہے, اور یہ کمپنیز تقریباً, آپ نے انٹیٹیز کی بات کی, انٹیٹیز کی بات, مختلف انٹیٹیز ہیں حکومت میں. مین انٹیٹیز آپ کی کون سی ہیں؟ آپ کی منسٹری آف پاور ہے, اس کے ساتھ آپ کے پاس پی پی آئی بی ہے, سی پی پی اے جو ہے وہ آپ کا بجلی جو ہے وہ خریدتا ہے, اس کے ساتھ پھر این ٹی ڈی سی ہے جو کہ بجلی کی بڑی ٹرانسمیشن لائنز میں ترسیل کرتا ہے, اور پھر آپ کی ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں جو کہ آپ کے 11 کے وی اے کے لائنز کو اور 132 کی ترسیل کرتا ہے گراؤنڈ پہ. مطلب جہاں تک ہمیں آپ کی پاور جنریشن کمپنیز ہیں, آئی پی پیز ہیں, جینکوز ہیں, ڈسکوز ہیں, این ٹی ڈی سی ہے, آلٹرنیٹیو پاور بورڈ ہے, ہاں سی پی پی اے جی ہے جو کہ خریدتا ہے. یہ پھر پروونسز کے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں, پروونسز کے لیٹر آف انٹینٹ جو ہے وہ دیتا ہے, ان کا رول ایک سیپریٹ ہے, پر یہ مین انٹیٹیز ہیں. انوائرمنٹ والے بھی ہیں. میں آپ کو اس صرف اوورآل صاحب میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ گردشی قرضہ تو ایک ہے نا, ان لوگوں کو ہم لوگ ایسی گردش میں ڈالتے ہیں کہ یہ کان پکڑتے ہیں کہ ہم اگلی دفعہ یہ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ان اداروں کے ساتھ آپ کے پاس جو آلٹرنیٹ انرجی کے کمپنیز ہیں ان کا فرسٹ سٹاپ ہے آلٹرنیٹ انرجی ڈیولپمنٹ بورڈ. سر وہ تو اس سے بہت آگے نکل گئے, لیٹر آف سپورٹ بھی مل چکا ہے, فلانا بھی ہو چکا ہے. اس میں بھی میں آتا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ابھی تک یہ کمپنیز جو ہیں ان کو دشواری پیش آ رہی ہے. تقریباً آج سے 1.5 سال پہلے
काबीना कमेटी ऑन एनर्जी साबका हुकूमत हाँ, ने वो एक और अदारा है आपका। एनर्जी इन्होंने एलएनजी लानी थी मुल्क में, उसको लाने के लिए क्या किया कि जनाब, हाइडल की बात कर रहा नहीं मैं आपको उसकी बात जी, बताता हूं, जी। उसका इफेक्ट क्या हुआ। उसमें हाइडल और बाकी एनर्जी, ठीक। वहां पे उन्होंने बैठा, उन्होंने कहा जी इतनी एलएनजी हमें मुल्क में एनएलजी के प्लांट्स लाने हैं, तो इनके लिए कैपेसिटी हम लोग क्रिएट कैसे, वो जगह स्पेस कैसे बनाएं। ठीक। जो कंपनीज तकरीबन 45 कंपनीज थी, जिनमें आपकी पन बिजली की है, जिसमें आपके शमसी तवानाई की है, विंड की है, ये जो प्राइवेट कंपनीज हैं। पन बिजली क्या होती है? हाइडल। हाइडल तो पन क्यों कहते हैं? आपका हाइडल को उर्दू में, अच्छा अच्छा, हाइडल का ये तर्जुमा है पन। अच्छा, पन बिजली से, इंटरेस्टिंग। तो पानी वाली बिजली, पानी वाली बिजली या हाइडल एनर्जी जो आप क्रिएट करते हैं, ये कंपनीज जो थी तकरीबन 45 कंपनीज, इन्होंने अपनी फीजिबिलिटीज बनाई, इनको लेटर ऑफ इंटेंट इनके साइन हुए, इनका लेटर ऑफ सपोर्ट कईयों के हुए, टैरिफ कईयों को मिल गए थे। अचानक उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड किए। अचानक एक दिन हुकूमत वक्त ने, उस वक्त आज से 1.5 साल पहले, उन्होंने कहा जी कि आपका टैरिफ स्ट्रक्चर जो है वो हम लोग कॉस्ट प्लस से चेंज कर रहे हैं और आपको कंपेटिटिव टैरिफ पे हम लोग लाएंगे। कंपेटिटिव टैरिफ बिल्कुल होना चाहिए। कंपेटिटिव यह है कि आप किसी चीज पे बोली लगाते हैं, पर इसमें मसला ये होता है हैदर भाई कि जिस वक्त आप कंपनीज के साथ डील करते हैं तो उनको आप बनाएं कि जनाबे वाला ये टैरिफ इस डेट के बाद जो है ये हम लोग इसको इंप्लीमेंट करेंगे और इस वक्त तक आप अपनी तैयारी कर लें। वो एकदम आया और उन कंपनीज ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स की थी, और जिसको हम लोग गिलोटीन करते हैं, गिलोटीन होता है कि आप एक काट देते हैं। हाँ। तो वो कंपनीज जो हैं वो एक स्टेज पे आ गई, उनका बताते हैं, एक स्टेज पे आके वो सारी की सारी कट गई और वो पूरी एक पाइपलाइन एनर्जी प्रोजेक्ट्स की वो जैम हो गई है। अभी वो पॉलिसी के तहत उसको हम लोग इंशाल्लाह ताला डील कर रहे हैं और उनके लिए सोल्यूशन बहुत जल्द, महीने के अंदर अंदर आपको हम लोग ये डील करके ये डी बॉटलनेक करेंगे। मैंने कोई छह कंपनियों से बात की, उन्होंने मुझे कहा कि जी कोई एनर्जी को नहीं समझता हुकूमत पाकिस्तान में, ना आज अब इस हाल में, ना पहले, ना पॉलिसी मेकर समझता है, ब्यूरोक्रेट तो बिल्कुल ही नहीं समझता। एक बंदा अभी वो किसी बोर्ड का चेयरमैन, तभी चीफ सेक्रेटरी लगा हुआ है। ये सेक्रेटरीज और ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनसे तो कहते हैं जी इनसे हमारी जान छुड़ाएं किसी तरीके से। और वो कहते हैं कि जो स्पेशलिस्ट भी आए हुए हैं ना इसके अंदर, अब मतलब एक किसी ने मिसाल दी, मैं पॉइंट आउट नहीं करना चाहता, वो कहते हैं जी टास्क फोर्स के जो हेड हैं वो खुद सीईओ हैं दो फ्यूल ऑयल की कंपनियों की, पता नहीं ओरिएंट पावर सब। वो बात गलत है, उन्होंने रिजाइन किया है, अब उनका कोई नहीं है, पर थे। अच्छा। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको दो चीजें देखनी पड़ती हैं। सरमायाकार वो अपना इंटरेस्ट और अपना जो मुनाफा है वो मैक्सिमाइज करना चाहता है, और बैसियत हम जो हुकूमत में बैठे हैं हमने दोनों चीजें देखनी होती हैं। मुल्क में इन्वेस्टमेंट भी आए, जायज मुनाफा वो कमा सकें, और उसके साथ साथ पब्लिक का इंटरेस्ट भी वॉच करना पड़ता है। तो परफेक्ट वर्ल्ड में हम लोग एक ओपन रोड किसी को नहीं दे सकते कि जी आप जो मर्जी है अंधेर नगरी मचाएं, नहीं, जायज तरीके से जरूर काम करें। कोई हम लोग मतलब किसी को ओपन फील्ड नहीं देंगे, पर विद इन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जरूर आपको काम करना पड़ेगा, जो कि दुनिया में किसी मुहज़्ज़ब मुआशरे में यही चीज होती है। रेगुलेटरी काम करना पड़ता है। हाँ। और वही हमारा हदफ भी है, हम लोग उसी चीज़ पे लगे हुए हैं। आते साथ ही मैंने 11 सितंबर को बहसीयत वज़ीर पावर मैंने हलफ दिया था, और उसके साथ साथ आगे जाते हुए हमने ऑल्टरनेट एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी की यहीं पे कॉन्फ्रेंस की, सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाया और उन्हीं से कलेक्टिव विजडम पे, अक्ले कुल दुनिया में कोई चीज़ नहीं, वो तो है, रब भी है अक्ले कुल, हम लोगों ने सारों की आरा इकट्ठी की और उस पर ही हम लोग काम करके अभी हम लोग ये जो एनर्जी प्रोजेक्ट्स जिनका बॉटलनेक हुए हैं इनको हम लोग खोलेंगे, और रिन्यूएबल और एनर्जी पॉलिसी इंशाल्लाह ताला अगले महीने तक हमारी वो भी आ जाएगी। ठीक है, मैंने एक ब्रेक ले रही, ब्रेक के बाद मैं चाहता हूँ कि स्पेसिफिक हमें रिकमेंडेशन दे। चंद रिकमेंडेशन एक रिपोर्ट मेरे पास पड़ी, उसमें है कि जी ये जो इतनी 14-15 है ना, इनको मर्ज करें, एक इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑपरेटर बनाएं, उस पर बात करते हैं। और ये गर्दिशी कर्जा जो है ना, इस पर हमने ज़रूर बात की। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, देन विल कम बैक। थैंक यू। वेलकम बैक पाकिस्तान। उमर साहब,
ہم بات کر رہے تھے کہ یہ ہم نے جو پاور ہے اس کو جنریٹ کرنا ہے، اور آپ نے بتایا کہ ان کے مختلف ذریعے تھے اور ہم موو کر رہے ہیں کہ جو سستی ہو اور جو پاکستان کے اندر سورسز ہوں۔ اس کے اندر ایک یہ بڑا میجر ہم بات کر رہے تھے کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ عجیب سی گردش میں پھنس جاتے ہیں، اور آپ نے ایک بات کی تھی کہ پچھلی حکومت نے 4000 میگا واٹ کے پروجیکٹس کو روک دیا، تقریباً 3 سے 4000 اس کا روک دیا۔ میں نے روکا اس طرح کہ جس طرح ہم لوگ کہہ رہے تھے 45 کمپنیز تھی، انہوں نے اپنی سرمایہ کاری، اپنی سب کچھ کر انویسٹمنٹ دیا۔ فیزیبلٹی میں ساری چیزیں وہ انہوں نے لے کے بیٹھے ہوئے تھے، اور بالخصوص آلٹرنیٹ انرجی یعنی کہ آپ کا سولر میں، پانی میں مختلف تھے آپ کے، انہوں نے اپنی انویسٹمنٹس کی ہوئی تھی، ٹیرف سٹرکچر ان کا ڈٹرمنٹ تھا۔ اچانک یہ ایل این جی پلانٹس کی کیپیسٹیز لانے کے لیے انہوں نے ان کو روک دیا، انہوں نے کہا، انہوں نے ٹیرف سٹرکچر ایک دم تبدیل کر دیا، اور ان کو روک بھی دیا۔ وہ رک گیا، 3 سال سے انہوں نے کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ پروجیکٹ جو ہیں ابھی تک جن کا امپلیمنٹیشن اگریمنٹ سائن ہو گیا ہے وہ تو ٹھیک ہے، باقی وہ صرف 2 یا 3 تھے، ان کا ہو گیا، باقی 45 کے 45 آپ کے ایک پائپ لائن میں جیم ہو گئے۔ تو عمر صاحب وہ ابھی ہماری حکومت جس وقت آئی ہے، ہمارے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ یہی ہے کہ ان پروجیکٹس کو جوڈیشسلی کیسے ہم نے چلانا ہے، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس مہینے ہم لوگ ان کو فیصلہ کر دیں گے، وہ ہم لوگ اس کو صحیح طریقے سے مہینے ڈیڑھ میں وہ سارا ہم لوگ ایک طریقے سے بیک لاگ کو کلیئر کریں گے کہ وہ سسٹم سے نکلیں، اور یہ میرا خیال ہے ایک بہت ڈس سروس ہوئی ہے پاکستان کے لیے۔ ایک بہت اہم بات یہ بھی ہے کہ آپ کے بجلی کے ریٹس کیا ہیں، آپ کے مختلف، آپ کی ہائیڈل جو ہے 5 روپیز 17 پیسہ پر یونٹ سے لے کے تو فرنس آئل پہ جو جاتے ہیں وہ تقریباً 22 روپے پہ مطلب پانی سے جو بجلی بنتی ہے وہ 5 روپے 17 پیسے، اور اس کے ویٹڈ ایوریج آپ کا تقریباً بن جاتا ہے 10.5 روپے فی یونٹ، اور آپ سب کو اسی ریٹ سے خریدتے ہیں؟ ہاں جی، ہمارا تقریباً آپ کا مختلف ریٹس ہوتے ہیں، پر ویٹڈ ایوریج کاسٹ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، ایوریج کاسٹ، اوسطن ریٹ جو ہے وہ تقریباً آپ کا بجلی کا 10.5 روپے، پھر مختلف چارجز کرا کے تو آپ کی یہ بجلی تقریباً 13.5 روپے تک پہنچتی ہے۔ اچھا، اس پہ ایک اہم چیز یہ ہے کہ جیسے جیسے نئے پروجیکٹس ابھی جو آئیں گے، ابھی ہمارا جو ٹیرف 1 جنوری سے لگا ہے، اور ٹیرف کے اوپر بھی اور گردشی قرضے کے ساتھ بھی اس کا بھی لنک آپ کے سامنے میں پیش کروں گا، تو کیپیسٹی چارجز بھی بڑھیں گے آگے۔ ایک چیز، ہاں جی، کیپیسٹی چارجز جیسے جیسے پروجیکٹس آتے ہیں تو ان میں کیپیسٹی چارجز کا بھی ایک امر ضرور ہوتا ہے۔ اچھا، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ابھی آپ کی جنریشن کے بارے میں ہم نے بات کی، اور آپ کی اجازت کے ساتھ ابھی بجلی کی ترسیل کے اوپر، ٹرانسمیشن کے اوپر یہاں آئے۔ اس وقت پاکستان میں جس وقت ہماری حکومت آئی تو ہم نے جس وقت دیکھا کہ 19,500 میگا واٹ سے زیادہ بجلی نہیں بھیج سکتے، ہم لوگ ٹرانسمٹ کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ مطلب اگر آپ 28,000 بنائیں بھی تو پھر بھی 19,000 ہی بھیج سکتے ہیں۔ آپ 2 لاکھ بھی بنائے، میگا واٹ بنائے، آپ 19,500 سے زیادہ ٹرانسمٹ ہی نہیں کر سکتے۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ آپ کو جس طرح ایک ندی کا ایک نالی ہوتی ہے یا پائپ لائن، اس کو چوڑا کرنا پڑتا ہے، اس میں بہتری لانی پڑتی ہے۔ کیسے؟ تو اس کو ڈی باٹل نیک کرنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ کہاں پہ وہ جگہ جو ہیں وہاں پہ کوئی رکاوٹیں بنی ہیں، اس کو صاف کرنا ہوتا ہے، جس طرح کھالوں کی صفائی ہوتی ہے، اسی طرح تقریباً 64 ایسی جگہیں تھیں جہاں پہ یہ باٹل نیکس تھیں۔ یہ میرے پاس موجود ہے، موٹی بتائیں کیا وجہ ہے کہ یہ ٹرانسمیشن میں موٹی آپ کی مطلب پرانی تاریں ہوں گی، پرانی تاریں تھیں، ٹرانسمیشنز تھیں، مطلب آپ کے ٹرانسفارمرز تھے بہت مختلف، 500 کے وی پہ، 220 کے وی پہ، 132 کے وی پہ، یہ انفراسٹرکچر خراب تھا، تاریں ٹھیک کرنی تھی، یہ ساری چیزیں تھیں جس کو ہم نے ڈی باٹل نیک کیا ہے، اور اس سال ہم لوگ مزید انشاءاللہ تعالیٰ اس ڈی باٹل نیکنگ سے 3,500 میگا واٹ جو ہے وہ مزید ہم لوگ ٹرانسمٹ کر پائیں گے، صرف یہ ڈی باٹل نیک ایکٹیویٹی کر کے۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہم نے مزید انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس وقت تک آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں، ہمارے تقریباً حکومت کے 3-4 مہینے سے زیادہ نہیں ہوئے، یہ ابھی ہم لوگ فاسٹ ٹریک پہ ساری چیزیں کر رہے ہیں، اور یہ بھی پرائم منسٹر صاحب اور ہمارے باقی کیبنٹ کولیگز ہم سارے اور ہماری ٹیم نے یہ ایک ٹیم ایفرٹ کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آگے دیکھنا ہے کہ ہم نے انرجی پلاننگ کیسی کرنی ہے۔ ابھی تک سابقہ ادوار میں کیا وجوہات تھیں یہ معلوم نہیں ہے کہ جی آپ جنریشن کیپیسٹی لاتے جائیں، جنریشن کیپیسٹی کا آپ نے بجلی زیادہ بنائیں، بجلی بنانے کا بھی آپ نے جو اس کی پلاننگ ہے وہ بھی صحیح طرح نہیں ہوئی ہے۔ چلے وہ ہو گئی،
पुरानी बात हो गई। आपने बाहर के सोर्सेज पे ज्यादा इन्हिसार किया। अब आगे Imported हम energy। अंदर के हम कर लोग रहे हैं। अपने डिमांड एनालिसिस कर रहे हैं अगले 35 साल तक कि 35 साल तक हम लोगों की क्या डिमांड फोरकास्ट है, और उस डिमांड फोरकास्ट को या मांग के लिए हमने जो बिजली फेज वाइज सिस्टम में लानी है वो हम लोग बिल्कुल शफाफ तरीके से करेंगे। मेरे पास भी पड़ी हुई है डिमांड फोरकास्ट 35 साल की। 35 वो कौन सी है? मुझे नहीं मालूम आपके पास कौन सी पड़ी हुई है, आपने कहां से ली है, पर ये अभी हम लोग फाइनलाइज कर रहे हैं। उसकी वजह से तो प्रोजेक्ट नहीं रुके हुए कहीं। नहीं, मतलब वो अभी तक तो सही फर्म डिमांड जिसको कहते हैं सही साइंटिफिक लाइंस पे अभी तक डिमांड फोरकास्टिंग नहीं हुई, वो हम लोग कर रहे हैं। उसके साथ साथ फिर ये तो बिजली की मांग है, पर बिजली की सप्लाई या बिजली को हमने लाना कैसे है सिस्टम में, वो भी हम लोग साथ साथ करेंगे। और हमारे जो पीपीआईबी है, ऑल्टरनेट एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड है, उनकी वेबसाइट पे हम लोग वो मांग बिजली की रख देंगे और कहेंगे कि हमें इस साल इतनी बिजली इन प्रोजेक्ट्स के लिए चाहिए, कि इन्वेस्टर या सरमायाकार है उसको मालूम पता चल जाए कि उसको पता चल जाए हमने यहाँ पे ये करना है, और उसको पता चले कि मैं आज एप्लीकेशन इसमें एंटर करूं, इतने दिन के बाद इस फ्लो चार्ट के मुताबिक, जो मेरे पास यहाँ पे भी फ्लो चार्ट मौजूद है, इस फ्लो चार्ट के मुताबिक हमारे पास ये जो है बिजली सामने हमें इसकी अप्रूवल्स इतने दिनों के बाद मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये मुझे पता है कोई 9-10 प्रोसेस, इसके ऊपर भी इसके ऊपर भी ये फ्लो चार्ट्स जो हैं, और ये वो फ्लो चार्ट्स हैं जिनको आप थोड़ा बहुत मतलब ऊपर नीचे कर सकते हैं, पर एक प्रोसेस के जरिए आपको गुजरना पड़ेगा ड्यू डिलिजेंस के लिए। तो इसके लिए शफाफियत आ जाएगी सिस्टम में। और इसके साथ आगे जाते हुए हैदर भाई, आपका ये ट्रांसमिशन के निज़ाम जनरेशन के बारे में कर दिया, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के हवाले से भी, जहां पे वो कहते हैं कि द डेविल इज इन द डिटेल्स। आपकी इस वक्त डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज 3-4 कंपनीज ऐसी हैं जहां पे लाइन लॉस रेशो जो है वो 95% से 98% मतलब कोई देता ही नहीं है, बिल ही नहीं देता। पेस्को की मैं मिसाल देता हूं, 3 सर्कल आपके हैं, बनू, आपका खैबर और आपका पेशावर सर्कल। यहां पे पूरे पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन का तकरीबन 80% लॉस इनको प्राइवेटाइज क्यों नहीं करते? मैं उस पे भी आता हूं। इन 3 सर्कल्स के हवाले से यहां पे 85% लॉसेस हैं। आप सिंध में चले जाएं, रत्तो ढेरों में चले जाएं, सेप्को का सकर इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन है, कई लाइंस कई फीडर्स में 95 से 100% लाइन लॉसेस थे। आपको खुशी होगी एक चीज पे, जो वजीर आजम साहब इमरान खान साहब के हुक्म पे हमने जो अभी एंटी थेफ्ट कैंपेन चलाई है, फीडर को हमारे लोग पकड़ते हैं, हम लोग खुद मॉनिटर करते हैं, और एक एक फीडर पे जो कुंडा कल्चर है उसको साफ करते जा रहे हैं। और फिर लगा देंगे पीछे नहीं, रत्तो डेरों में और इन जगहों में जहां पे पहले 23 और 23.5 घंटे लोड शेडिंग थी, मीडिया की अपनी इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स आई हैं, वहां पे हम लोग 24 घंटे बिजली की सप्लाई दे रहे हैं, जीरो कुंडा मुकम्मल तौर पे क्लियर कर रहे हैं। एरियल बंडल्ड केबल जिसको कहते हैं, जी, कुंडा नहीं लगता, होती है, कुंडा नहीं लगता। पेशावर के इन 3 सर्कल्स में 3000 किलोमीटर एरियल बंडल्ड केबल इस साल हम लोग इंशाल्लाह ताला लगाएंगे। कितनी लगानी पड़ेगी पूरी? ये आप देखें ना जी, आपने कॉस्ट बेनिफिट देखना होता है, आपने देखना है कि जहां पे सबसे ज्यादा हेमरेजिंग या खून वहां सबसे ज्यादा लगाएंगे, वहां पे हम लोग पहले लगाएंगे। ये 3 सर्कल्स में 3000 किलोमीटर लगाएंगे। इससे लाइन लॉसेस हमारे कम होंगे, और वो इन्वेस्टमेंट हम लोग उसी सिस्टम पे करेंगे। उसके साथ साथ आपका AMI ऑटोमेटिक मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इन पे भी हम लोग माजरत के साथ एक काम, पाकिस्तान का माशरा इतना करप्ट है, सारी दुनिया पैसा खाती है, आपकी डिस्कोस पैसा खाती है। ये एक तो चलो लाइन लॉसेस है, कुंडा लोग खाते हैं, ये बीच में से भी खुद खाते हैं। और इसी वजह से हैदर भाई 300 से ज्यादा लोगों को हमने बरतरफ किया। नहीं बरतरफ नहीं, आप प्राइवेटाइज क्यों नहीं करते? प्राइवेटाइज आप O&M ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट दे, सारे डिस्को को प्राइवेटाइज करें, जाओ बनाओ, इसी से पैसा कमाओ। पहले आपको एक सिस्टम को स्टेबल करना पड़ेगा, इतना करना पड़ेगा कि प्राइवेट कंपनी कोई ऑफर करें, टेंडर करें, लोग आए, खुद ही देखेंगे, खुद ही लेंगे। इतना जल्दी होगा नहीं। अच्छा, आपको ब्रेक लेते इसी पर करते हैं कि इनको कैसे डील कर लें। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, देन विल कम बैक। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक पाकिस्तान। उमर साहब बात कर रहे थे ट्रांसमिशन की,
اس کے جو برا حال ہے, چوری ہوتی ہے, کنڈے لگتے ہیں, پیسے نہیں دیتے لوگ, اس کی وجہ سے یہ گردشی قرضہ جس کے اوپر میں آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ اسے بات کریں, اس کو پرائیویٹائز کریں, یونینز کو ختم کریں اور لوگوں دیں, وہ آ کے کہیں بھائی ٹھیک ہے نہیں پیسے دیتے بند کر دیتے ہیں بجلی. حیدر بھائی 2-3 چیزیں بہت اہم ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ پرائیویٹائزیشن ہر چیز کا حل نہیں ہوتا, پہلی چیز یہ ہے. دوسری اہم چیز یہ ہے کہ آپ نے ایک سسٹم کو جس کے اوپر انویسٹمنٹ ہوا نہیں, یہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز جس وقت کب سے نہیں بنی, ہوا؟ یہ تقریباً 1999 سے 19 سال سے کچھ نہیں ہوا. 1998-99 سے اس پہ کیونکہ جس وقت یہ ڈسکوز بنی اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ یہ پرائیویٹائز ہوں گی. ڈسکو سے وہ یاد آتے ہیں, وہ ہمارے وہ یہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز جس وقت بنی اس کے وقت انہوں نے کہا جی یہ پرائیویٹائز ہوں گی اور ان کے اوپر کوئی بھی آپ نے نفری نہ ہائر ہوگی نہ اس پہ انویسٹمنٹ. جب بنائی اس وقت یہ کہا تھا ان کو ہم پرائیویٹائز کریں گے. تو اس کے بعد ابھی دیکھ لیں یہ 2019 ہو گیا ہے. ویریس ریزنز جس کی مطلب تاریخ میں ہم لوگ جائیں تو مختلف وہ وجوہات ہیں, پر بیسکلی ول نہیں تھی. آگے جا کے دیکھے جائے گا, پر اس وقت تو ہمارا پہلا یہ ہے کہ یہ ان کو ٹھیک کریں, ان کو سٹیبلائز کریں. اور سٹیبلائزیشن میں جو ہماری اس وقت ڈرائیو چل رہی ہے, ہم لوگ ان کے سسٹم پہ انویسٹ کر رہے ہیں, ان کا ترسیل کا نظام جہاں پہ کنڈے ہیں وہ کلیئر کر رہے ہیں, آپ کا جو ورک فورس ہے اس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرا رہے ہیں, آفیسرز کو سیک کر رہے ہیں. کرپشن سسٹم میں ہے, تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے. میرے پاس اسی فون پہ واٹس ایپ گروپ ہے, 10 کے 10 ہمارے چیف ایگزیکٹو جو ہیں ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے, وہ سب کے سب ہیں اس پہ. ہر وقت لائیو ہم لوگ مانیٹر کر رہے تھے اس سچویشن پہ. یونین کو ڈیل کر لیں گے. اور دوسری بات, یونین کے ہمارے لوگ اس وقت سپورٹیو ہیں کیونکہ وہ بھی چاہتے ہیں سسٹم چلے. ٹھیک ہے. اور دوسری اہم بات یہ ہے حیدر بھائی کہ یہی ہمارے ورکرز جو کل تک سسٹم کے نیچے دبے ہوئے تھے ان کو ہم نے موٹیویٹ کیا اور وہ لوگ سامنے آ کے یہ سارا کچھ ڈرائیو کر رہے ہیں. ابھی تقریباً جو پرائم منسٹر صاحب نے بھی خود بھی اس چیز کو اپریشیٹ کیا تھا, 1 مہینے میں ہماری تقریباً 13 ارب روپے کی سیونگ ہوئی تھی اسی سسٹم سے. ٹھیک ہے. پچھلے مہینے تقریباً 1 ارب اور یہ مزید 1.5 ارب اور یہ آگے جا کے مزید ہوگا. اگر میں آپ سے پوچھوں, ہم نے اس سال کمٹ کیا ہے تقریباً 1.5 ارب روپے ہم لوگ سیو کر کے سسٹم میں واپس ڈالیں گے اور پیسہ مل جائے گا. 19,000 سے یہ 25,000 میگا واٹ کب ہمارا سسٹم ڈیلیور کرے گا؟ یہ تقریباً آلریڈی ہم لوگ کر رہے ہیں اور گرمیوں کے موسم کے لیے ابھی سے ہم لوگ تیاری کر رہے ہیں. کر لیں گے آپ پوری لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. ہم نے دیکھیں لوڈ شیڈنگ تب ہوتی ہے جہاں پہ کنڈا کلچر ہوتا ہے, تو ہم نے ہائی لاس فیڈرز کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے. شہروں میں ہوگی, مین شہروں میں جہاں جہاں پہ کنڈا ہے وہاں پہ کرنی اس لیے پڑے گی کیونکہ لائن جو ہے وہ لوڈ اٹھا نہیں سکتا. چلیں ٹھیک ہے, ہو گیا. وہ ہم لوگ کلیئر کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ سسٹم میں آپ کا جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں اس کو HT to LT ریشو کہتے ہیں, یعنی کہ آپ کا سسٹم جو لو وولٹیج ٹرانسمیشن لائن جو ہے وہ کم ہونی چاہیے, ہائی زیادہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. گردشی قرضہ اسی کی وجہ سے قرضی قرضہ بھی ہے. یہی آپ کے پاس ہے نہیں. 1.4 کھرب کیسے دیں گے؟ 1,004 کھرب کی وجوہات بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا. ہوگی, پہلے یہ بتائیں کہ یہ دیں گے اور آپ کو دینا تو پڑے گا. اس میں سے جو آپ کا پاور ہولڈنگ میں پارکڈ ہے وہ تقریباً 700 ارب 750 ارب وہاں پہ پارکڈ ہے. پیسہ ہے نہیں, آپ کا مطلب پہلے حکومت نے اٹھا کے وہاں پہ رکھ دیا تھا. آپ کا سابقہ حکومت نے کیا کیا, الیکشن سے تقریباً 1.5 سال پہلے انہوں نے ووٹ جنریٹ کرنے کے لیے, ووٹ لینے کے لیے انہوں نے کہا کہ جی جہاں پہ زیادہ چوری ہو رہی ہے وہاں پہ بھی آپ کھلی بجلی دیں. اچھا, 1 سال کے اندر حیدر بھائی جو گردشی قرضہ آپ کا بڑھا ہے وہ 400 ارب روپے بڑھا ہے 1 سال کے اندر. جتنا وہ تھا یہ وہی ہے جو جب یہ آئے تھے پاور میں پچھلی حکومت تو ان کا 480 ارب تھا. یہ 1 سال کے اندر جانے سے پہلے سابقہ حکومت نے کیا کیا, انہوں نے کہا جی کہ ہمیں ابھی اس کو ڈیل کرنا پڑ رہا ہے, ہمیں سسٹم کو بہتر کر رہے ہیں, ہم لوگ وہ لوپ ہولز بند کر رہے ہیں, جس طرح بالٹی کے اندر وہ سوراخ ہوتے ہیں وہ ہم لوگ پلگ کر رہے ہیں, سسٹم کو بہتر کر رہے ہیں. ٹیرف سٹرکچر جو انہوں نے پہلے جو انہوں نے انکریز نہیں کیا تھا سیاسی بنا پہ وہ ہمارے اوپر آیا. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, نیپرا نے ہمیں کہا تھا سابقہ حکومت کی وجہ سے, انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ کو ٹیرف 3 روپے 86 پیسے فی یونٹ آپ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کریں. ہم نے وہ لوڈ اپنے اوپر ڈالا, 1 روپے 27 پیسے انکریز کیا. اس میں سے اہم بات یہ ہے کہ 300 یونٹ والے صارفین جو کہ پورا سسٹم کا 75% حصہ بنتے ہیں اور 10 کروڑ عوام بنتی ہے, ان کے بجلی کے نرخوں میں
ایک پیسے کی بھی انکریز نہیں. 95% آپ کے کنزیومرز جو آپ کے صارفین ہیں کمرشل سیکٹر کے, ان کے بلوں میں اضافہ نہیں. 3 روپے فی یونٹ انڈسٹریل سپورٹ پیکج کو ہم نے فائنینس کیا اور 7.5 روپے سینٹ فی سینٹ ہم نے ایکسپورٹ کی 5 انڈسٹریز کو ہم نے کیا. اس کے ساتھ ساتھ ابھی آگے جاتے ہوئے اس وقت ہم لوگ جو بات آف ایئر کر رہے تھے کہ آگے جاتے ہوئے ہم نے کیا دیکھنا ہے, یہ اس وقت جو مارکیٹ ہے یہ سنگل بائر مارکیٹ ہے. اس پہ حکومت جو ہے وہ صرف خریدتی ہے اور پاور پروڈیوسر جو ہیں یا مختلف جو لوگ ہیں وہ حکومت کو یہ پیسہ دیتی ہے. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اس کو ملٹی سیلر اور ملٹی بائر مارکیٹ بنائیں, مختلف جو اس میں بائرز ہیں وہ آئیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی نیٹ میٹرنگ. فرض مال آپ اپنے گھر میں شمسی توانائی بناتے ہیں, اس وقت نیپرا کے قانون میں وہ چیز موجود ہے, اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا, اس کو دبا کے رکھا ہوا ہے کہ جی شاید یہ ہم لوگوں کے پاس وافر بجلی موجود ہے. وہ در حقیقت کون دبا رہا ہے اس کو؟ مختلف لوگ دباتے ہیں اس کو. حکومت میں ہی ہے نا. ان کے ذہن میں یہ ہے کہ جناب شاید ہمارے پاس یہ ایکسس ڈیمانڈ موجود ہے, وہ ڈیمانڈ جو ہے ہمیں انکریمنٹلی ڈیمانڈ چاہیے, ہمیں بجلی سسٹم میں ڈالنی ہے. اچھا, اور اس اپنی بیس کو ہم نے انکریز کرنا ہے, ہم نے نیٹ میٹرنگ بھی کرنی ہے. نیٹ میٹرنگ کے اوپر تھوڑا سا رہ جائے, ایک سوال. نیٹ میٹرنگ ہے کہ جی اوپر آپ اپنے جو ہیں وہ سولر پینل لگائیں گھر میں, آپ خود بجلی جنریٹ کریں, جتنی آپ وابڈا کی استعمال کرتے ہیں, وابڈا تو نہیں ڈسکو کی استعمال کرتے ہیں, وہ ٹھیک ہے. آپ کی اگر بجلی زیادہ ہے تو وہ سسٹم میں واپس جائے گی اور آپ کو اس کے ساتھ آپ کو ایڈجسٹمنٹ مل جاتی ہے. 3 چیزیں بتاتا ہوں, کسی کو نیٹ میٹرنگ کا پتہ نہیں, بہت افسوس کی بات, یہی افسوس کی بات ہے. کسی کو پتہ بھی چلتے لائسنس نہیں ملتا, لائسنس مل گئے, نیٹ میٹر لگ بھی گیا, بجلی وہ دے رہا ہے وابڈا, یہی افسوس کی بات, اس کو پیسہ نہیں ملتا. یہی افسوس کی بات. کیا کریں ہم لوگ اس کو ٹھیک کریں گے انشاءاللہ. کب تک؟ یہ بہت جلد. ہم لوگ اسی چیز کے لیے چاہتے ہیں کہ ہم لوگ مارکیٹس کو کھولیں, ٹرانسپیرنٹ سسٹم لائیں, ہم لوگ اپنی انرجی مکس کو بہتر کریں. ہم لوگ نیٹ میٹرنگ کو کیسے کریں گے؟ تو آسان ترین طریقہ ہے. یہ قانون کے تحت قانون کو ہم لوگ امپلیمنٹ کرائیں گے, سسٹمز کے ذریعے ایک مائنڈ سیٹ کو ہم لوگ بدلیں گے. اشتہار دیں نا اخباروں میں کہ لوگ لگائیں. ہم لوگ کریں گے. ہم لوگ آلٹرنیٹ انرجی کو, ہم لوگ نیٹ میٹرنگ کو, ہم لوگ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک ایک کر کے ہم لوگ یہ ساری چیزیں لا رہے ہیں کہ سسٹم کو ہم لوگ کھول کے لائیں کہ لوگوں کو آسانی ہو. ہمارے جو انویسٹرز آئیں پاکستان میں, اور یہ وہ جگہ ہمارا, آپ یہ اندازہ لگائیں کہ آپ کا 2030 تک ہماری صرف آلٹرنیٹ انرجی میں یا رینیویبل انرجی میں 16,500 میگا واٹ ہمیں چاہیے ہوگا انشاءاللہ, اور اس سے بھی زیادہ ہم لوگ لگانا چاہتے ہیں. اور پاکستان کی انرجی ڈیمانڈز بڑھ رہی ہیں. ہم لوگ کوئی چھوٹا سا ملک نہیں ہے. ہماری 2030 تک تقریباً ڈیمانڈ انرجی کی 55,000 میگا واٹ سے بھی زیادہ ہوگی. ہمیں یہ ساری چیزیں کرنی ہیں, اور یہ سرمایہ کاری سے ہم نے کرنی ہے. 3 چیزیں. گردشی قرضہ کیسے پے کریں گے پہلے یہ بتا دیں. 1.4 خرب روپیہ کہاں سے آئے گا, دیں گے کب اور کب دیں گے؟ اس وقت جو نیا ٹیرف امپلیمنٹ ہو چکا ہے اس کی وجہ سے جو آپ کا گردشی قرضے میں انکریز تھا یا تیزی سے بڑھاؤ تھا, وہ کم ہوتی جا رہی ہے, کم ہوتا جائے گا. لیکن یہ تو ہے نا پچھلا, اور یہ ہوگا, اور یہ سلولی اینڈ اسٹیڈلی اس کو ہم لوگ کلو بیک کریں گے. دوسری چیز یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ایک سسٹم آپریٹر بنائیں, اتنے آپ نے 4 5 6 8 یہ کھڑے کیے ہوئے ہیں, سی پی پی جی, اے ڈی بی پی ہے, ایک انڈیپینڈنٹ سسٹم آپریٹر بنائیں, اس کی ساری پلاننگ اس کے حوالے اور ڈسٹریبیوشن اس کے حوالے, خریدے بھی وہ. دیکھیں جی, جس وقت آپ کے پاس ملٹی بائر اور ملٹی سیلر مارکیٹس آئیں گے تو گوئنگ فارورڈ ہم لوگ کافی اس پہ تبدیلیاں لا رہے ہیں. اپنے اس سسٹم کو ٹائمز کے مطابق اس کو چینج کریں کہ جو لوگ انویسٹمنٹ کے لیے آئیں ان کے لیے میکسیمم آسانی ہو اور ون ونڈو آپریشن. یہ اگر آپ کر دیں نا عمر صاحب, تو پاکستان آپ کو ساری عمر آپ کو جو ہے نا ایک پیڈسٹل پہ بٹھا کے پوجا کرے گا اگر آپ ایز آف بزنس کر دیں اور صارفین کو بجلی میں جائے اور لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے. عبادت رب کی, خدمت انشاءاللہ تعالیٰ یہ حکومت کرے گی. وزیر اعظم صاحب بھی چاہتے ہیں. اور آخری میں بات کہہ دوں حیدر بھائی, لوگ سمجھتے تھے کہ یہ کنڈا کلچر اور یہ چیزیں کبھی ختم نہیں ہوں گی. مختلف علاقوں میں چلے جائیں, وہ کہتے ہیں when there is a will there is a way. بہت شکریہ عمر ایوب صاحب. ناظرین, آپ نے سنا, بڑی کھل کے بات چیت ہوئی, بڑی کلیئرلی انہوں نے بتایا, آپ کو اسٹریٹجی پتہ چل گئی, امپلیمنٹیشن پتہ چل گئی, فیوچر پلانز پتہ چل گئی. اب دیکھتے ہیں آگے یہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں نہیں, اور اس سے پاکستان اپنی جو ایک زبردست فیوچر ہے اس طرف گامزن ہوتا ہے کہ نہیں. حیدر مہدی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم پاکستان.